آج چونکہ شب بارات کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 شعبان کی شب جو ہے، اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے تعلق سے اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اس رات کو جو ہے رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات کو برات کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث اس کے تعلق سے 2-4 احادیث سیاستہ کی کتب میں آئے ہیں، اور سب سے زیادہ شعب الایمان کتاب میں اس موضوع کے تعلق سے احادیث جو ہے مذکور ہے۔ 2-3 احادیث فقیر بندہ پڑھتا ہے، آپ سنیے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو قیام کرو، نمازیں پڑھو، دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں جیسا ہی سورج غروب ہوتا ہے آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، کون مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت دوں۔ اسی طرح صبح تک ارشاد ہوتے رہتا ہے۔ تو 15ویں شعبان کی اتنی مقدس رات کے فضائل بیان ہوئے۔ رات میں قیام کرنا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے ہی اب مغرب ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا یعنی یہاں سے جو پہلا آسمان ہے اس کی مسافت 500 سال کی مسافت ہے۔ ڈسٹینس کتنا ہے؟ 500 ایئرس۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کو اتنا ہی 500 ایئرس کا ڈفرینس ہے، ڈسٹینس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان کی طرف متوجہ فرماتا ہے، یعنی ہمارے دنیاوی آسمان کی طرف متوجہ فرماتا ہے، اور جو اللہ فرماتا ہے ابھی ہم سنیں۔ اگلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں ایک رات حضور کو میں نے نہ پایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، بستر کے پاس آپ کو جو ہے بی بی عائشہ نہیں پاتے ہیں، تلاش میں نکلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا تو اس بات کا خوف کرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے؟ تو بی بی عائشہ نے عرض کیا، میں نے عرض کیا یہ بات نہیں، بلکہ مجھے خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمانی دنیا کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اور بنو کلب، ایک خاندان بنو قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کے گناہوں کی بخشش کرتا ہے۔ تو جتنے وہاں پہ بکریاں ہیں ان کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ یہ بھی حدیث ابن ماجہ میں آئی بھی ہے، جلد نمبر 1۔ اگلی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو ظہور فرماتا ہے، اور مشرک اور چغل خور کے علاوہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ مشرک کی نہیں فرماتا، اور چغل خور کی بخشش اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا۔ یہ بھی ابن ماجہ میں جو ہے روایت آئی۔ اس کے علاوہ شعب الایمان میں بہت سارے احادیث اس کی فضیلت میں مروی ہیں، مذکور ہیں۔ دیکھیے یہ رات میں جو ہے ہمارے قوم میں کوئی خاص اس کا اہتمام دائروں میں نہیں پایا گیا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ یہ رات ایگزسٹ کرتی ہے۔ قرآن میں بھی سورہ دخان وغیرہ میں یہ آیت آئی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مقدس رات میں نازل فرمایا۔ تو اس مقدس رات سے مراد علماء کرام نے صرف بعض علماء نے شب بارات بھی بیان کیا ہے کہ اس رات سے مراد شب بارات، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا نازل ہونا شب قدر میں طے شدہ بات ہے، متفقہ فیصلہ علماء فقہا تمام تر بزرگ دین قوم مہدویہ کا بھی۔ تو بعض مفسرین نے بیان فرما دیا، لیکن یہ رات میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان تشریف لے جانا تو مروی ہے، ثابت ہے۔ تو ہمارے واسطے بھی جو ہے یہ سنت ہے، مستحب مستحسن ہے کہ ہم اس رات میں ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین اگر کوئی فوت ہوئے ہیں، یا آبا و اجداد میں، یا دوست احباب میں، وہاں پر جو ان کے پاس جائیں، زیارت کریں، ان کی مغفرت کے واسطے دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محلے میں
جو بزرگ ہیں ان کے پاس جائیں، خدمت کا شرف حاصل کریں، دعا کریں، اطراف اکناف کے بزرگوں کی زیارت کریں. زیادہ دور ٹریول نہیں کرنا ہی بہتر ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس رات میں قیام کرنا ہے، قضا نمازیں پڑھنا. کوئی نفل نماز اس رات میں نہیں ہوتی. اگرچہ کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بعض احادیث آئی ہے کہ حضرت علی وغیرہ، عمر فاروق وغیرہ، جو حدیث میں آیا کہ اتنے رکعت پڑھو، اتنا سورہ اتنے بار ایک ایک رکعت میں پڑھو، لیکن یہ تمام تر چیزیں ہمارے پاس رائج نہیں ہیں. کوئی سنت رسول سے یہ بات ثابت نہیں ہے. تو ہمارے پاس اس رات میں ہو یا شب معراج میں ہو یا شب قدر میں ہو، کوئی رات میں بھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جاتی، بلکہ کبھی بھی زندگی میں نفل نماز جو ہے پڑھنے کا اہتمام ہمارے پاس نہیں کیا گیا ہے. تو رات میں قضا نمازیں پڑھنا ہے، تحت الوضو پڑھ سکتے ہیں آپ، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھو وطر کی بھی قضا نماز ہوتی ہے، وطر کی بھی قضا ہوتی ہے، یاد رکھیے آپ بات. تو کبھی بندہ اگر 3 دن کی قضا نماز آپ کو پڑھنا ہے تو پہلے فجر کی 2 رکعت فرض کی قضا، پھر ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3، عشاء کی 4 اور اس دن کی وطر کی قضا. تو یہ 1 دن کے آپ کے مکمل ہوتے ہیں. اسی طرح 3 دن کے اگر آپ پڑھیں گے قضا نماز یا 5 دن کے بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے واسطے بہتر ہے. پھر آخر میں 3 بجے یا 4 بجے آج کی رات کی وطر پڑھ کر ختم کر دینا ہے، کیونکہ وطر خفل ہے نمازوں کا. اس کے بعد کوئی نماز جس میں رکوع اور سجود ہوتا ہے ہم نہیں پڑھ سکتے. جنازے کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسی نماز جس میں رکوع اور سجود ہو، تحت الوضو بھی اس میں شامل ہے، وہ نماز ہم وطر کے بعد نہیں پڑھ سکتے. اگر پڑھ لیے ہو تو وطر کو دوبارہ دوہرا کر پڑھنا ہے. لیکن بعض خانوادوں میں یہ طریقہ نہیں ہے. الگ طریقہ ہے کہ وطر کے بعد بھی تحت الوضو پڑھتے ہیں اور تہجد جب پڑھتے ہیں تو وطر کو دوہرا کر نہیں پڑھتے. لیکن بعض خانوادوں میں تہجد کے بعد پھر سے وطر کو دوہرا کر پڑھا جاتا ہے. دونوں بھی طریقے صحیح ہیں، کوئی اس میں اختلاف ہمارے بزرگان دین کے پاس ثابت نہیں ہے. دونوں بھی طریقے رائج قیامت تک جو ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے چلتے رہیں گے. تو اس رات میں زیادہ دور مت جاؤ تاکہ آپ تھک جاؤ، نماز نہ پڑھ سکو، ذکر نہ کر سکو. لال گڑھی اگر جائیں گے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اور دور دراز اگر آپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسا مت کرو. نہیں کرنا ہے، بہتر ہی ہے نماز پڑھو، اللہ کا جو ہے ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قضا نماز وغیرہ پڑھو اور باہر مت پھرو. لوگ جو ہے جو روڈوں پر نوجوان جو پھر رہے ہیں وہ بالکل بیہودہ غیر مسلمانوں کا طریقہ ہے. راتوں میں جو چیخ پکار کر کے پھرنا، گاڑیوں پر جو پھرنا، آئی میکس وغیرہ، ٹیگمنٹ وغیرہ، نیکلس روڈ وغیرہ کے روڈوں پر پھرنا، یہ بالکل اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے گا اور اچھی خاصی نعمت آپ سے جو ہے جاتی رہے گی، آپ سے جو ہے جاتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہدائے شہید حقیقی اگر نہ ہو سکے تو کم از کم شہید حکمی کا درجہ ہم کو نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاص مقدس رات کے تمام تر برکات ہم کو نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ المولانا العظیم.